فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, once again we are welcoming you in our silsila Darul-Ifta Ahl Sunnah. Today our topic is very unique, very special. Alhamdulillah آج ہمارا موضوع ہے حج اور زیارات مدینہ منورہ. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. ہر طرف سوئے طیبہ جانے والوں کی دھوم پڑی ہے. حاجی لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دنیا بھر سے سوئے حرم روا دوا ہے. ہر آنکھ بے قرار ہے، ہر دل مچل رہا ہے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت مل جائے، ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی حاضری مل جائے. اللہ تبارک و تعالی ان حرمین طیبین جانے والوں کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں مالک کریم ان کو بھی یہ پاک در بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. اس وقت بھی مکہ پاک میں لاکھوں لاکھ حاجی موجود ہیں، مدینہ طیبہ میں خوش نصیب موجود ہیں. ہمارا یہ مدنی چینل حرمین طیبین میں بھی دیکھا جاتا ہے. جو حاجی وہاں پہنچ چکے ہیں اگر وہ اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے، اور جو جانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیے، اور جو اس سال نہیں جا رہے انشاءاللہ سرکار کا بلاوا جلد آئے گا، ہماری بھی حاضری ہوگی. تو آج کے سلسلے میں شامل رہیے. حج کی باتیں ہوں گی، مکہ پاک کا تذکرہ ہوگا اور مدینہ طیبہ کی باتیں ہوں گی. سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیے گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کے جوابات حاصل کریں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنیں گے. The beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam said, whoever recites durud upon me out of respect, Allah Azza wa Jal creates an angel from their durood which has one arm in the east and the other in the west. Allah Azza wa Jal commands the angel, meaning recite durood upon this slave of mine in the same manner as he had recited durood upon my messenger sallallahu ta'ala alaihi wasallam. That angel will keep reciting durood upon that person until the day of judgment. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے کہ جس کا ایک بازو مشرق میں ایک بازو مغرب میں، اور اسے یہ حکم دیا جاتا ہے جس طرح اس بندے نے سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے تم بھی اس پر درود پڑھو. تو یہ فرشتہ قیامت کے دن تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں کہیں دنیا میں ہوں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. آئیے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہمارے سوالات آج ریکارڈڈ کالز کی صورت میں بھی ہیں، تحریری سوالات بھی ہیں. حج الحمدللہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، پلر آف اسلام میں بھی اسے گنا جاتا ہے. حج کی قسمیں کتنی ہیں، کتنی اس کی کیٹیگریز ہیں، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کی 3 اقسام ہیں. صحیح. سب سے پہلی قسم ہے افراد. افراد وہ حج ہوتا ہے کہ جس میں حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے، اور یہ اہل مکہ یا جو ہل کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں. اور دوسری حج کی قسم ہے تمتع. تمتع کا مطلب لغوی مطلب یہ ہے کہ فائدہ اٹھانا، اور اصطلاح میں تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ جس میں حاجی پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور پھر عمرے کے افعال مکمل کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، اور پھر حلق اور قصر کرانے کے بعد احرام کھول دیتا ہے.
اور پھر اس کے بعد حج کے ایام میں 8ویں ذی الحجہ کو یا اس سے قبل دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ لیتا ہے، تو ایسا شخص متمتع کہلاتا ہے اور یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ اور یہ حج آفاقی کر سکتا ہے جو میقات سے باہر رہنے والا ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے قران، اس کو بولا جاتا ہے، اور کرنے والے کو قارن بولتے ہیں۔ اس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ قارن پہلے عمرے کے افعال ادا کرے گا، یعنی کہ طواف کرے گا عمرے کا، پھر سعی کرے گا، اور سعی کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ حلق اور قصر نہیں کرے گا اور احرام بھی نہیں کھولے گا۔ پھر اسی جو ہے وہ ابھی تک بدستور محرم ہی ہے، احرام کو جو ہے وہ اس کا ختم نہیں ہوا ہے، پھر اسی احرام کے ساتھ یہ حج کرے گا، پھر 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق اور قصر وغیرہ کر اپنے احرام سے باہر آ جائے گا۔ تو ایسے حاجی کو قارن کہتے ہیں اور اس حج کو قران کہتے ہیں۔ There are 3 types of Hajj: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ 3 قسمیں آپ نے بیان کی اور اس کی تعریف بھی بیان کر دی۔ حج افراد کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ نارملی مکہ پاک اور جدہ جو ہل کے اندر رہنے والے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آفاقی بھی وہ حج کرنا چاہے تو وہ حج افراد کر سکتا ہے، لیکن اس میں یہی ہوگا کہ وہ فقط حج کا احرام ہوگا، اور اس کے لیے بھی اگر وہ اپنے وطن سے جائے گا تو اس کا احرام حج سے پہلے اس سے وہ فارغ نہیں ہوگا۔ حضور یہ ارشاد فرمائے 3 قسمیں تو آپ نے بیان کی، لیکن افضل قسم کون سی ہے؟ تینوں میں سے حج کون سا کرنا چاہیے یا کون سا حج زیادہ افضل ہے؟ ان تینوں اقسام میں سے احناف کے نزدیک جو افضل ہے وہ حج قران ہے۔ ٹھیک ہے۔ حج قران جو ہے وہ افضل اس لیے ہے کہ جب ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا ہے، اور جو روات سے احادیث پاک ہیں جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حج کے فعل کو روایت کیا گیا، جب محدثین نے ان روات کو جمع کیا تو وہ 30 صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل حج کو روایت کیا ہے۔ ان میں سے 10 صحابہ کرام نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حج تمتع روایت کیا کہ سرکار نے حج تمتع کیا، 10 نے جو ہے وہ یہ روایت کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قران کیا، اور 10 کی روایت کے مطابق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا ہے۔ تو اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فعل ہے اس میں تعارض آ گیا جو احادیث پاک ہیں، تو اب احناف دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی قول بھی ہے، کیونکہ فعلی جو فعل ہے اس میں تعارض ہے، تو اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، درحال یہ کہ میں وادی عقیق میں تھا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھیں اور حج و عمرہ کو ملا کر احرام باندھیں۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس قول کو احناف نے ترجیح دی ہے سرکار کے فعل پر، اور حج قران کو افضل قرار دیا ہے۔ حج قران کی افضلیت کے دلائل بھی جو ہے وہ فقہا نے بیان کی ہیں، فرمایا کہ اس کی افضلیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں حج قران میں 2 عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ تمتع میں بھی عمرہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، لیکن پہلے عمرہ احرام کھول دیا، پھر بعد میں جو ہے وہ حج کا احرام، لیکن قران میں ایسا ہوتا ہے کہ اسی جس احرام میں عمرہ کیا ہے اسی کے ساتھ آپ نے حج بھی کیا ہے، تو 2 عبادتوں کو جمع کر دیا گیا۔ تو 2 عبادتوں کو جمع کرنا، یہ 2 عبادتوں کو علیحدہ علیحدہ کرنے سے افضل ہے، یا 2 عبادتیں ہوں ایک طرف اور ایک طرف ایک عبادت ہو تو 2 عبادتیں ہی افضل کہلاتی ہیں۔ جسی طرح روزہ اور اعتکاف دونوں کو جمع کر لیا تو یہ افضل ہوتا ہے۔ تو یہ احناف نے ان دلائل کی وجہ سے حج قران کو فوقیت دی ہے اور فرمایا کہ قران کرنا افضل ہے۔ ماشاءاللہ احناف یعنی حنفی علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ حج قران افضل ہے۔ اب حضور حج قران ماشاءاللہ آپ نے بتایا، اب حج قران کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے، تو یہ بتائیے طواف قدوم جو ہے وہ کس کس کو کرنا ہوگا، کس جو قسم کے حج کرنے والے پر طواف قدوم ضروری ہے؟ اب جو قارن ہے اس کے لیے طواف قدوم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے تو جا کر عمرہ کرے گا، ٹھیک ہے، اور اب وہ پہلے جو ہے وہ طواف قدوم کرے یا عمرہ کرے،
تو دونوں اس کے لیے جائز ہیں. لیکن اگر اس نے پہلے عمرے کا فرض کیا طواف کیا ہے، اس کے بعد وہ سعی کرے گا اور سعی کرنے کے بعد پھر وہ طواف قدوم کرے گا. ٹھیک ہے. اور طواف قدوم کرنے کے بعد سعی میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو ابھی کر لے یا چاہے تو طواف افادہ کرنے کے بعد سعی کرے. اگر ابھی کرے گا تو پھر اس طواف میں رمل بھی کرے گا اور دونوں طوافوں میں، عمرے کے طواف میں اور اس طواف میں اتباع بھی کرے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ کلیئر ہوا کہ اگر بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے جو قارن کے حج قران کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جاتی عمرہ کرنا ہوتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد اب طواف قدوم کرنا ہے. اب طواف قدوم کے ساتھ چاہے تو حج کی سعی ابھی کر لے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں کرنا چاہتا تو طواف الزیارہ کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر ابھی کرنا ہے تو استباع یعنی سیدھا کاندھا کھلا بھی رکھیں گے اور رمل بھی کیا جائے گا. حضور یہ بتائیں کہ رش کا ٹائم ہے، اب بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے کہ پہلے عمرے کا طواف کیا، اب صحیح کرنے جانا ہے، پھر آ کے طواف قدوم بھی کرنا ہے. تو اگر عمرے کے طواف کے ساتھ ہی طواف قدوم بھی کر لیا اور اب وہ صحیح کرنے گیا تو وہ اس پر کوئی دم وغیرہ ہو جائے گا؟ یعنی کہ صحیحوں کو جمع کر دیا، طواف کو ایک ساتھ کر دیا اور صحیح اس کے بعد کرنے جائے گا. اس کو خلاف سنت لکھا ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن ایسا کرنا خلاف سنت ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ حضور آپ نے ہماری رہنمائی کی، اور حج قران یہ افضل ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہوا. حج کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی ہم نے سیکھا. حج اور زیارات مدینہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. آئیے اب چلتے ہیں ریکارڈڈ کال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ سائل نے ہمارے لیے کیا سوال ریکارڈ کروایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید اخلاق ہے، میں مظفر آباد کشمیر سے بات کر رہا ہوں. عمرے کے لیے جانے کے لیے اگر بیٹا جانا چاہے، اگر ماں باپ کو نہ لے کے جائے، اس میں رہنمائی فرما دیجیے. تو سید اخلاق بھائی آپ نے مظفر آباد سے ہمیں کال کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. حضور سوال آپ نے سنا، عمرے پر جانا بیٹا چاہتا ہے، ماں باپ کو لے جانا ضروری ہے؟ عمرے پر اگر بیٹا جانا چاہتا ہے تو اس کو ماں باپ کو لے کر جانا ضروری نہیں ہے. تو یہ کوئی تلازم نہیں ہے. عام طور پر عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ ابھی والدین نے حج عمرہ کیا نہیں، بیٹا پہلے چلا گیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، وہ چلا گیا تو والدین کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے اوپر ناراض. ہاں اگر بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے کہ والدین کو لے کر جا سکتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو لے کر جانا فرض یا واجب نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اب عمرے پر جانا عمرے پر والدین کو لے جانا لازم نہیں، تو پھر اس کا تو حج کا تو اور زیادہ آسانی ہو گئی، کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں میرے والدین نے حج نہیں کیا یا میرے پاس ابھی اتنی رقم نہیں ہے کہ اپنے والدین کو حج پہ لے جا سکوں، تو خود بھی حج پر نہیں جاتے. ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اب اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے اور اس کو استطاعت بھی ہے، اب وہ اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ پہلے والدین کر لیں. جی جی. اور عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ والدین کے اوپر فرض بھی نہیں ہوتا ہے. اگر والدین کے اوپر فرض بھی ہے تو والدین کا ایک علیحدہ فرض ہے اور اس کا فی نفس علیحدہ فرض ہے. اگر اس کو استطاعت ہے اور یہ جان بوجھ کر تاخیر کر رہا ہے، بلا عذر شرعی تاخیر کر رہا ہے، تو گناہ گار ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر تو لازم ہے کہ استطاعت ہونے کے بعد یہ حج کر کے آ جائے. اگر والدین نے حج نہیں کیا، اگرچہ کہ ان کے اوپر فرض ہو، اس سے پوچھ گچھ یا اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ آپ والدین کو لے کر کیوں نہیں گئے یا والدین کو پہلے حج کیوں نہیں کرایا، کیونکہ ہر شخص کے اوپر جو شریعت مطہرہ نے فرض کو لازم کیا ہے وہ اس کے اوپر فرض ہے، اس کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے. تو اگر والدین نے نہیں بھی کیا اور اگر آپ پر حج فرض ہے تو وہ فوراً کر لیا جائے. حضور یہاں یہ بھی بتائیے کہ عمرے پر جا رہے ہیں، والدین کو نہیں لے کے جا رہے ہیں، لیکن اگر والدین اجازت نہیں دے رہے یا بچے کی ضرورت ہے، والدین کو بیمار ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر والدین اجازت نہیں دے رہے یا ایسا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو والدین کے ضائع ہو جانے، مطلب یہ کہ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، ایسی کنڈیشن میں ہے اور یہی ہے کہ جو ان کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، تو پھر یہ عمرے کے لیے نہیں جائے گا. اس کو اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ والدین کی خدمت کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسلام کتنا حسین مذہب ہے کہ جہاں نفلی عبادات مستحب کام کی بات آتی ہے اور ایک طرف والدین کی دیکھ بھال اور ان کا حکم آتا ہے تو اس طرف رجوع کیا جائے گا. لیکن فرض میں ایسا نہیں ہوگا. یاد رکھیے کہ جب جو چیز فرض ہو جائے وہاں پہ رب کی مانی جائے گی اور ان احکام پر عمل کیا جائے گا. آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میں محمد محسن ریویا خان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ احرام والا حلق کرواتے وقت سر پر شیونگ کریم یا صابن لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
ماشاءاللہ. محمد محسن بھائی رحیم یار خان سے آپ نے کال کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. حضور احرام میں جب حلق کرنے کا موقع آتا ہے تو بعض اوقات صابن ملا جاتا ہے، شیونگ کریم وغیرہ لگائیں تو کیا حکم ہوگا؟ لگانا جائز ہے، اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس حلق کرتے وقت ان چیزوں کو لگایا جا سکتا ہے. امید ہے محمد محسن بھائی آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل نے ہمارے لیے کیا سوال ریکارڈ کروایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد فیصل رضا کراچی باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. میرا دارالفتہ اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ احرام والے سلے ہوئے چپل پہن سکتا ہے یا نہیں، اور احرام کی حالت میں ناک یا کان کی میل نکال سکتا ہے یا نہیں؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل رضا بھائی باب المدینہ کراچی سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. امید رکھتے ہیں کہ آپ فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں کرم فرماتے ہوں گے، اگر نہیں تو آج نیت فرما لیں. اور حضور آپ نے سنا ان کا سوال، دو سوال ہیں دراصل. چپل سلی ہوئی پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ پہلے اس کا جواب ارشاد فرمائیں. چپل سلی ہوئی تو پہن سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ چپل سلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن چپل میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو پاؤں کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے یہ ایسی چپل ہونی چاہیے کہ وہ چپل اس ابھرے ہوئے حصے کو نہیں چھپائے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ چپل سلی ہوئی ہے تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے آسانی کر دی نا کہ وہ ہوائی چپل جس کو دو پٹی والی چپل کہا جاتا ہے، نارملی احرام میں وہی دی جاتی ہیں، تو وہ چپل پہن لی جائے تو وہ مناسب ہے. دوسرا سوال حضور، کان اور ناک کا میل احرام کی حالت میں نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، جسم کے کسی حصے سے میل چھڑانا یہ حج میں اس کو مکروہ فرمایا ہے احرام کی حالت میں. ٹھیک ہے. تو ویسے تو جائز ہے، لیکن جسم کے میل کو چھڑانا مکروہ ہے کہ یہاں مقصود جو ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے. صحیح. تو جتنی عاجزی اور انکساری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی اس کے لیے زیادہ فائدہ ہے. لیکن ناک کا میل تو وضو کے دوران، وضو کرتے وقت، اور اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو اس وقت تو ناک کا کچھ میل تو چھڑانا ہی ہوگا نا، جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے. ہاں، جہاں پانی پہنچانا ضروری ہے. اب یہ اگر اندر کی جو بات کر رہے ہیں جیسے رینٹ ہے جی جی یا جو اندر جو مواد ہوتا ہے اس کو تو نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو جسم کا بقیہ جو حصوں پہ میل ہے تو اس کا چھڑانا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ناک اور کان کے میل کو نکالنے کی اجازت ہے، اور جہاں وضو کا پانی پہنچانا ضروری ہے وہاں تو بالکل اس میل کو چھڑانا بھی ہوگا، اور وہاں تک آپ نے اپنا وضو کا پانی بھی پہنچانا ہوگا. اور غسل میں جس طرح غسل کے 3 فرائض ہیں یہ بھی یاد رکھیے، کلی کرنا، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا. تو اس صورت میں تو ناک کا، اگر ناک کے اندر کچھ میل وغیرہ ہے تو ضرور اس کو تو پھر ضروری صاف کرنا ہوگا. جس کی وجہ سے جیسے رینٹ جم جاتی ہے، جی جی اب غسل فرض ہو گیا تو اس صورت میں پانی جو ہے وہ پہنچانا اوپر ناک کی نرم ہڈی تک لازم ہے. اب رینٹ جمی ہوئی ہے، اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا تو اس صورت میں چھڑانا فرض ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. امید ہے فیصل رضا بھائی آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے لیے کیا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد مہران کریم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر رمی کرتے وقت رمی خلاف ترتیب ہو گئی ہو تو اب کیا کریں؟ محمد مہران بھائی آپ نے باب المدینہ کراچی سے فون کیا، مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. رمی کا سوال ہے حضور، غیر ترتیب رمی کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اگر رمی میں ترتیب خلاف ترتیب ہو گئی ہے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کا اعادہ کر لے. ٹھیک ہے. اس سے دم وغیرہ واجب نہیں آئے گا، اگر اعادہ کر لیا تو کراہت بھی جاتی رہے. ٹھیک ہے. خلاف ترتیب سے مراد یہی کہ پہلے وہ چھوٹے کو مارنا ہے تو پہلے بڑے کو مار لیا، یہ ترتیب چینج کر لی تو اس سے رمی ہو جائے گی، دم وغیرہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے بتایا بہتر یہ کہ دوبارہ اس کا اعادہ کر لے تاکہ کراہت بھی جاتی. ماشاءاللہ دوبارہ ریپیٹ کر لیا جائے. مہران بھائی امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گئے ہوں گے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت آپ سن رہے ہیں. حج و زیارات مدینہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اور مختلف سوالات، مختلف کالز اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل نے ہمارے لیے کیا سوال ریکارڈ کروایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میں محمد کاشف جدہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جدہ میں کام کرتا ہو اور وہ گھر پاکستان آ گیا، پھر کام کرنے کے گھر سے وہ پاکستان سے جدہ آیا، تو کیا اب احرام لازمی ہوگا یا نہیں؟ ماشاءاللہ محمد کاشف بھائی مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں جدہ شریف سے کال کیا. آپ تو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہوں گے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. بارگاہ رسالت میں حاضری ہو تو ہمارا سلام بھی عرض کیجیے گا. حضور جدہ سے آئیں پاکستان، اور جب پاکستان سے واپس جائیں تو کیا احرام باندھ کر جانا ضروری ہو؟
اب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر وہ جدہ جائیں تو احرام باندھ کر جائیں یا نہیں. افاقی کے لیے یہ ہے کہ جب وہ میقات سے گزرے اس وقت اس کی نیت مکہ شریف جانے کی ہے تو اس کے اوپر احرام لازم ہے. اگر مکہ کے علاوہ جو ہے وہ عرب شریف کے کسی دوسرے شہر کی نیت کرتا ہے، جدہ میں، ریاض میں، مدینہ میں، تو اس کے اوپر احرام لازم نہیں ہے. اب تو اگر انہیں جانا ہے جدہ، جیسے یہ بول رہے ہیں کام کرتے ہیں یہ، تو ظاہر ہے کہ جدہ ہی میں جائیں گے، تو اب ان کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. اگر ان کی نیت یہ ہے کہ مکہ جائیں گے اور بعد میں اپنی جو ہے وہ کام کاج کے اوپر آئیں گے، پہلے عمرہ کریں گے، تو پھر اس صورت میں چونکہ ان کی نیت مکہ جانے کی ہے تو اب احرام باندھ کر جانا ان کے لیے ضروری ہے. صحیح. امید ہے کہ کاشف بھائی جنہوں نے جدہ سے کال کی ہمارے سوال کا جواب ان تک پہنچ گیا ہوگا. آئیے اپنے ایک اور ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میں عبدالخالق حیتی مارکیٹ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سرے سے سر پر بال ہی نہ ہوں، یعنی قدرتی طور پر کوئی آدمی گنجا ہوتا ہے جیسے وہ ہو، تو کیا وہ بھی حلق کروائے گا؟ جواب ارشاد فرمائیں تاکہ میرا وسوسہ دور ہو جائے. عبدالخالق بھائی مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں. آپ کو حضور سوال بڑا دلچسپ ہے. بال ہی نہ ہو تو پھر حلق کیسے کروائے گا، اور کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ اصل میں حلق تو جو ہے وہ عام طور پر تو اسی کو کہا جائے گا کہ جس نے بال منڈوائے ہوں تو وہ اس نے حلق کیا ہے. لیکن چونکہ یہ حلق کروانا اس کے واجبات میں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ایسا شخص جس کے سر پہ بال نہیں ہیں وہ اس طرح یا ریزر وغیرہ ضرور پھیرے گا تاکہ اس جو واجب کیا گیا ہے وہ واجب ادا ہو جائے، چاہے بال نہ ہو. چاہے بال نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں ضرور ایک سوال اور ایڈ میں کرنا چاہتا ہوں. عبدالخالق بھائی نے تو سوال کیا اب جس نے ایک دن پہلے عمرہ کیا ہے، حلق کروایا، بال منڈوا دیے، دوبارہ عمرہ کیا، اب عمرہ دوبارہ کرنے کے بعد بال تو ایک دن میں نہیں آ جاتے، تو اب کیا اب بھی وہ اس طرح کروائے گا؟ دیکھیں ایک ہی صورت ہے کہ جس کے بال ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس نے پہلے جو ہے وہ عمرہ کیا ہے تو اس کا بھی حلق اس کے اوپر لازم تھا. ٹھیک ہے. اب بال تو اس کے ہے نہیں ہیں، شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے حلق کا، اب بال تو ہے نہیں ہے، اس کی پیروی کی جائے گی. اس کی پیروی کیا ہے کہ وہ سر کے اوپر ریزر پھیر لے تو اس حکم کے اوپر عمل ہو گیا. صحیح. اب وہ جو گنجا ہے اس کے بال نہیں ہیں تو جو پہلے عمرہ کر چکا ہے اس کے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بال ہوتے ہی ہیں، ریزر سے بچ جاتے ہیں. تو بہرحال بال ہوں یا نہ ہوں، تو بال ہوں تو وہ حلق کروانا اس کے لیے افضل ہے، قصر کر لے تو بھی جائز ہے. اور اگر بال نہیں ہیں تو بہرحال ریزر یا اس طرح سر کے اوپر ضرور پھیرے گا. ماشاءاللہ. عبدالخالق بھائی امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. چلتے ہیں ایک اور سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں سائل نے ہمارے لیے کیا سوال ریکارڈ کروایا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اصغر خانپور کٹورا سے. میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف میں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کیسے ہوں؟ سنہری جالیوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اصغر بھائی خانپور کٹورا سے آپ نے فون کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس دربار میں حاضری نصیب فرمائے. دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. یہی رسم عاشقی ہے، یہی جان بندگی ہے، سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی گلی میں. حضور کچھ ارشاد فرمائیں کیسے حاضری دی جائے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بارے میں بھی سوال کیا. دیکھیں حاضری کا جو طریقہ رکت انگیز طریقہ ہے وہ تو اشاق نے بیان کیا ہے. اس کا تفصیلی طریقہ تو سیدی امیر اہل سنت نے بیان کیا ہے جو پر اثر بھی ہے، رکت انگیز بھی ہے. صحیح. بہرحال میں اس کو تو اس رکت انگیز انداز میں بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہوں. ہاں وہ وہاں سے اگر پڑھ لیا جائے تو ایک کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے. جی ماشاءاللہ. بہرحال اس میں یہ ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو تو کوشش کی جائے کہ باب البقیع سے داخلہ ہو تاکہ قدمین شریفین سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو. اور یہی ادب ہر مزار میں جانے کے لیے ہے کہ 35 سے حاضر ہوں. اور اگر باب البقیع سے داخلہ نہ ہو سکا تو عام طور پر باب السلام سے جو ہے وہ اندر داخل کیا جاتا ہے. تو جب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں
تو جو بزرگان نے فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے اوپر نظر کرتے ہوئے شرمندہ اور لجاتے ہوئے جھجکتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ تصور کرے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر شریف کے اندر زندہ ہیں، اور جب مواجہ شریف کے سامنے ہو تو اس کا بالکل جو ہے وہ پکا یہی یقین ہو کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور دل ہی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے کہ سرکار میرے اوپر نظر کرم فرمائیں، توجہ فرمائیں، اور وہاں جا کر اگر کھڑا ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے تو اپنے گناہوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرے اور اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت چاہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیں تو اے محبوب وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تو خود رب کریم نے حکم دیا ہے، تو اب یہی تصور کرے کہ میں اپنے گناہوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے یہاں پہ حاضر ہو گیا ہوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ میری شفاعت فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری میں میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب جہاں تک دوسرا ان کا سوال تھا کہ وہ کس طرف منہ کر کے دعا مانگیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاہدہ شریف کی طرف منہ کر کے ہی دعا مانگی جائے گی۔ بعض نادان لوگ وہاں پہ یہ بولتے ہیں کہ آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں، تو کعبہ شریف کی طرف منہ نہیں کیا جائے گا بلکہ معاہدہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگی جائے گی۔ اسی ولو انہم اذ ظلموا کے تحت تفسیر مدارک میں فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظہری کے بعد ایک اعرابی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر حاضر ہوا اور اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کے فرمان کو سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو سنا اور میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میری شفاعت فرمائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ تو تفسیر مدارک میں فرمایا کہ قبر اقدس سے آواز آئی قد غفرت لک، کہ آپ کی بخشش کر دی گئی ہے۔ تو وہاں پہ وہ مخاطب ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہی سے مخاطب ہو کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی شفاعت کے بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہمیں معاہدہ شریف کی طرف ہی منہ کرنا ہے، اور شفا شریف میں ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصور عباسی سے یہ کہا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں دعا کس طرح کروں۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفہ تو اس ذات سے کس طرح منہ پھیرے گا کہ جو ذات تیری اور تیرے والد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے وسیلہ بنی، تو اب تو اس ذات سے منہ پھیر کر اور کس طرف منہ کرے گا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاہدہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے دعا مانگنی ہے اور پیٹھ نہیں کرنی ہے، یہی ادب ہے اور یہی جو ہے وہ قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ تو لہٰذا
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاجز شریف کی طرف پیش نہ کی جائے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجز شریف کی طرف منہ کر کے دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آپ نے جو آیت تلاوت کی، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ آئیے ایک اور ریکارڈڈ کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مکے اور مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، حج اور زیارت مدینہ کا سلسلہ ہے، سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، میں محمد صادق نازم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف کی زیارت کے وقت کیا سنہری جالیوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں سیدی امام اہل سنت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ محمد صادق بھائی باب المدینہ کراچی سے کال کیا، آپ نے مرحبا کہتے ہیں۔ جی حضور، سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانے کے اعتبار سے فرمایا کہ جالیوں کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، یہ ادب کے خلاف ہے، بلکہ چار ہاتھ دور ہو کر معاجز شریف کی طرف توجہ کر کے جو کچھ دعا کرنی ہے دعا کی جائے گی۔ اور ہمارے سلف صالحین نے جنہوں نے بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا جو طریقہ بیان کیا ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جالی کو چھونا یا مس کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، اور انسان تصور کرے کہ یہ میرا ہاتھ اس لائق ہے کہ میں اس جالی کو چھو لوں، تو اپنے آپ کو بالکل ساکت اور جامد کرتے ہوئے جو ہے وہ چار ہاتھ دور ہو کر معاجز شریف کے سامنے کھڑا ہو کر دعا مانگے، جالی کو نہ چھوئے۔ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی، اور واقعی میرے پیارے اسلامی بھائیوں سچی بات تو یہ ہے کہ اس جگہ جانے کے ہم قابل بھی نہیں ہیں، ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتوں کی آمد رہتی ہے۔ جی ہاں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مقام کیسا ہے کہ 70,000 صبحوں ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، اور معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو غور کیجئے، توجہ ایسی ہو، بلکہ ذہن یہ بنا ہوا ہو کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے۔ بس یہی رٹ لگی ہوئی ہو۔ یہ جالیوں کو ہاتھ لگانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، آنکھیں اٹھ نہ پائیں کہ یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس پاک دربار کا دیدار کر سکے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ جتنی تڑپ ہوگی، جتنی رقت ہوگی، جتنی ندامت ہوگی، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ تو اپنے آپ کو سمیٹے ہوئے، اپنے گناہوں پر لجاتے ہوئے، ایک مجرم جس طرح بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، بھاگا ہوا مجرم پہنچتا ہے، بس وہ کیفیت ہو، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہو، تو ضرور کرم ہوگا کہ میرے آقا اپنے غلاموں پر ضرور کرم فرماتے ہیں۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، شرمندگی ہے، لیکن دل کو تسلی یہ ہے کہ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے طلبگار، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے طلبگار جو تم کو نکم میں سے نکما نظر آئے۔ میرے آقا اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، جب حاضری ہو تو یہ انداز اختیار کیجئے۔ اور بڑی اچھی بات ہمارے اسلامی بھائی نے فرمائی، امیر اہل سنت کی کتاب رفیق الحرمین اپنے ساتھ رکھیے، جہاں حج کے احکام اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں، وہاں ساتھ ساتھ حاضری مدینہ کا ایک عاشقانہ انداز میں، ایک رقت انگیز انداز میں تذکرہ بھی موجود ہے کہ ایک عاشق آقا کے دربار میں کس طرح حاضری دے، اس میں امیر اہل سنت نے تحریر کیا ہے، اپنے ساتھ رکھیے گا۔ بلکہ اگر ایک بار اکیلے میں پڑھیں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے۔ آئیے اپنے سلسلے میں ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں، ریکارڈڈ کال ہے، دیکھتے ہیں سائل نے ہم سے
کیا سوال پوچھا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، محمد کاشف فیصلہ وادوں میں گل کرتا پیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ مکہ شریف مدینہ شریف حاضری دے دوران جتیاں وغیرہ پا سکتے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد کاشف بھائی تسی سانو فون کیتا ہے فیصلہ آباد نو، تانوں ساڈے سلسلے وچ مرحبا کہندے۔ حضور سوال آپ نے سنا ہے، مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں جوتے پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ عاشقوں کی بولی بولیں گے تو پھر تو وہ شعر یاد آئے گا کہ پاؤں میں جوتا ارے محبوب کا کوچا ہے یہ، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا۔ لیکن یہ عشق و محبت کی باتیں، حکم شرعی کیا ہوگا؟ حکم شرعی تو یہ ہے کہ حرمین شریفین میں یعنی کہ مکہ اور مدینہ میں چپل پہن کر چلنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو عشق اور ادب کا تقاضا ہے جو شاک نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی چپل اتار کر بھی وہاں پہ چلتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ثبوت خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو آپ سے ارشاد فرمایا گیا فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ آپ اپنے نالین اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس جنگل طویٰ میں موجود ہیں۔ صحیح۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب انسان کسی متبرک مقامات پر کسی ایسے پاک جگہ پر جائے تو وہاں پہ اس کو اپنے نالین، اس کو اپنے چپل اتار دینا چاہیے، اور حرمین شریفین کا مقدس ہونا یہ کسی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم سلف صالحین کو دیکھیں تو حضرت امام مالک جو عاشقوں کے سردار ہیں ماشاءاللہ اور ایک پورے فقہ کے امام ہیں، مالکی فقہ کے، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں چپل نہیں پہنا کرتے تھے۔ آپ کو بادشاہ نے بے شمار ترکی گھوڑے دیے تھے، لیکن آپ گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ پہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے پھرے ہوں میں اس جگہ پہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر چلوں۔ اور فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قدیم دیواروں کو ہاتھ لگاتے تھے، چومتے تھے، اور یہ تصور کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دیوار کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوا ہو۔ تو یہ سارا معاملہ عشق و محبت کا ہے، اور جس کے اندر جس قدر عشق و محبت ہوگا اس کی حاضری بھی اتنی مقبول ہوگی۔ اب ہم دیکھیں نا کہ جاتے تو بہت سارے ہیں، ایک ہے جانا اور ایک ہے پھر قبولیت۔ قبولیت کا دار و مدار اندر کیا ہے اس کے اوپر بھی موجود ہے کہ آپ کیا جذبہ لے کر جا رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو حج کے مسائل تک معلوم نہیں ہوتے کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں، یہ بس یہ کہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو در حقیقت سارا معاملہ ادب آداب کا ہے، با ادب با نصیب، اور یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس کا ادب خود رب کریم نے ہمیں سکھایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرو۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو بلند آواز قدرتی طور پر تھے وہ بھی اس فرمان کے تحت حالانکہ داخل نہیں تھے، یہاں تو جان بوجھ کر اپنی آوازوں کو بلند کرنا ہے، لیکن جن کی قدرتی آواز ایسی تھی تو وہ بھی خاموش رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم کی جو ہے وہ وعید کے اندر آ جائے۔ تو یہ سارا ادب کا معاملہ ہے، جو جس قدر ادب کرے گا ان دونوں حرمین شریفین کا اس قدر وہ حاضری کے مزے اور وہاں کا لطف اور قبولیت کے مزے حاصل کر کے آئے گا۔ اور جو صرف جواز عدم جواز کو دیکھے گا بھی جائز ہے تو وہ بھی شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ جائز ہے اور جائز کام کو کر رہے، اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو عاشقوں کا طریقہ ہے وہ سب سے منفرد اور جدا ہوتا ہے، اور بعضی پھر عاشق ہی لے جاتے ہیں اور جو عقل والے ہوتے ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ بڑی اچھی وضاحت ہوئی ہمارے سامنے۔ یاد رکھیے حرمین طیبین میں جو چپل پہنتے ہیں پہننا جائز ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی چپل پہن کر جا رہا ہے اس کو بھی برا بھلا نہیں کہا جائے گا، اور اگر کوئی ننگے پیر جا رہا ہے، عاشق رسول ہے، دل میں ادب ہے، اگر وہ جا رہا ہے
تو اس کے لیے بھی دل میں برا خیال نہیں لائیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, نہ کسی کے رقص پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا, جسے چاہے جیسے نواز دیں, یہ مزاج عشق رسول ہے. تو ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, لیکن یہ یاد رہے کہ ادب چاہے چپل پہنے یا نہ پہنے وہ ایک الگ ایشو ہے. ادب اس مقام کا بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور بے ادبی کے طور پر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اور یہاں جو ننگے پیر رہنا چاہتے ہیں یا ننگے پیر رہتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی عرض کر دوں, بلکہ پچھلے دنوں امیر اہل سنت کا ایک مکتوب تشریف لایا, حاجیوں کے لیے بڑے پیارے مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے. نگران شورا نے ہفتہ وار اجتماع میں وہ بیان ہی پورا اس مکتوب پر کیا, اس میں بڑی احتیاطیں بیان کی کہ ننگے پیر رہنے والے بھی اپنے ساتھ بغیر لکھی ہوئی تھیلی کے اندر چپل رکھیں. کہیں راستے میں کیچڑ ہے یا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ناپاک پانی وغیرہ ہے تو اپنے پیروں میں چپل پہن لیں. ایسا نہ ہو کہ ہم وہ جناب ادب کے چکر میں اپنے پیروں کو بھی گندا کر رہے ہیں, ناپاک بھی کر رہے ہیں, اور پھر وہی گندے پیر لے کر حرم شریف میں جا رہے ہیں. تو اب یہاں یہ ادب نہ رہا, یہ بے ادبی ہو گئی. تو کسی بھی ایسے کام سے بچیں کہ جس سے بے ادبی ہو جائے. میں نے پہلے عرض کیا, سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں, سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں مقبول حاضریاں نصیب فرمائے. حرمین طیبین میں نماز ادا کرنے کے ثواب کے بارے میں سوال ہے. حدیث پاک میں آیا کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا عام مساجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 50,000 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے, اور حرم شریف میں مسجد الحرام شریف میں نماز ادا کرنا عام مساجد میں نماز ادا کرنے کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. یعنی یہاں پہ جو ثواب ملتا ہے وہ 50,000, اور مسجد الحرام شریف میں جو ہے وہ 1,00,000 گنا ثواب ملتا ہے. اب یہ جو ہے وہ ثواب کے اعتبار سے ہے, ورنہ قبولیت کس کی ہو جائے, یہ 50,000 والی قبول ہو جائے یا 1,00,000 والی قبول ہو جائے, یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. حرمین طیبین میں ثواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ مکہ پاک میں کتنا ہوا حضور؟ 1,00,000, اور مدینہ طیبہ میں 50,000. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ان حرمین طیبین کی برکتیں دیکھیں آپ کہ وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے. تو جو زائرین اس وقت حرمین طیبین میں ہیں یا جانے کی تیاریوں میں ہیں, خوب عبادتیں کیجیے گا, خوب نمازیں ادا کیجیے گا, خوب تلاوت قرآن کیجیے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو تلاوت قرآن میں, نوافل میں, طواف میں, عبادتوں میں اپنا وقت گزاریے گا. فضول باتوں میں وقت نہ گزاریے گا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ان لمحوں کو کیش کیجیے اور جتنا ہو سکے اپنے رب کی عبادت کیجیے, اور یہ ذہن لے کر جائیے کہ مغفرت لیے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا, انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کر کے لوٹوں گا. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں, اور یاد رکھیے کہ ہمارا یہ سلسلہ ہم اس کے اندر ریکارڈڈ کالز بھی لیتے ہیں. آئندہ سلسلے بھی انشاءاللہ ہوا کریں گے, اور ان قریب ایک نئے انداز سے ایک بڑا ہی انوکھا انداز ہوگا دارالفتاء اہل سنت کا. ایک مختلف جگہ پر دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اس میں کیا ہوگا, کیا سوالات ہوں گے, ٹاپک کیا ہوگا, انشاءاللہ چند دنوں میں آپ مدنی چینل پر دیکھ لیں گے. اس کو بھی انشاءاللہ آپ ضرور پسند کریں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. دارالفتاء اہل سنت میں ہم جو لے کر آنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ وہ کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اپنے دارالفتاء اہل سنت میں سوالات ریکارڈ کروانے کے لیے آپ نمبر لکھ لیجئے. اگر دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے لیے آپ سوالات ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اس نمبر پر آپ اپنے سوالات کے لیے کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں. جس طرح آج ماشاءاللہ ہم نے دنیا کے کئی علاقوں سے کالز لی, آپ دوبارہ کال کیجیے اور اپنے لیے سوال ریکارڈ کروائیے. اسی طرح اگر آپ 12 گھنٹے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اسکرین پر اب نمبر دکھایا جائے گا. 24 آورز اے ڈے کسی بھی ٹاپک پر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پر نمبر ہے, اپنے موبائل میں سے سیو کر لیجئے. اگر حرمین طیبین میں ہیں تو آپ کے موبائل میں یہ نمبر ہونا چاہیے. مینا, عرفات, مزدلفہ, جہاں کہیں دنیا میں اگر آپ ہوں, خاص طور پہ آپ حج کے سفر پر ہیں, قدم قدم پر رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے, دارالفتاء اہل سنت حج پر بھی آپ کے ساتھ ہوگا. فون کیجئے اور شرعی رہنمائی حاصل کیجئے. ای میل ایڈریس پر آپ اگر کوئی ای میل پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں, darulifta@dawatislami.net, اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. ہمارے دارالفتاء کے اسلام بھائی انشاءاللہ ای میل پر بھی آپ کی شرعی رہنمائی فرمائیں گے. ریکارڈڈ کال کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو اسلام بھائی ریکارڈ کال کرتے ہیں ان کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ آپ نارملی ریکارڈ کال کرنے کے لیے جب فون کرتے ہیں تو وضاحت کے ساتھ اپنا نام بتائیے,
اپنے شہر کا نام بتائیے اور بڑی آرام آرام سے اپنا سوال ریکارڈ کروائیے. بعض اوقات ہیلو ہیلو کہتے رہتے ہیں یا آپ فون تو کرتے ہیں لیکن آپ کے گھر میں بڑا شور ہوتا ہے یا جس مقام پر آپ ہوتے ہیں وہاں بڑا شور ہوتا ہے, تو بعض اوقات آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل نہیں کیا جا سکتا. بہتر طریقہ یہ ہے کہ چاہے ریکارڈڈ کال آپ کروانا چاہیں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے لیے ہو یا کسی بھی سلسلے کے لیے ہو, آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں نا اس کو پہلے لکھ لیں, تسلی سے لکھ لیں, 2-3 بار اس کو پڑھ لیں. اب جب اگر آپ کال کریں گے اور اس کو پڑھ کر سنائیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس بھی ہوگا اور آپ بڑے اچھے انداز سے اس کو ریکارڈ کروا سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سلسلوں میں دنیا بھر کے ناظرین کی ریکارڈڈ کالز بھی لی جائیں. یہ یاد رہے کہ اسلامی بہنیں تکلیف نہ فرمائیں, اسلامی بھائی جو ہیں وہ ریکارڈ کال کروائیں اور انشاءاللہ ان کی کالیں اپنے سلسلوں میں انشاءاللہ ممکن ہوا تو شامل کی جائیں گی. آج اپنے سلسلے کا اختتام امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی پیارا نیا کلام ہے اور اس کلام میں امیر اہل سنت نے زائرین مدینہ اور عازم مدینہ سے دعاؤں کی التجا کی ہے. میں وہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا, چند اشعار پڑھیں گے. بڑی پیاری دعائیں ہیں جو حرمین طیبین میں ہیں. اپنی طرف سے بھی مدنی چینل کے جو ناظرین چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. یہ پیغام جو امیر اہل سنت نے لکھا ہے آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں, اور جو سفر پر جانے والے ہیں یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کلام پاک کی برکت سے حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا, اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں, اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا, اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے, بدکار سہی پر تیرا دیوان نہ بڑا ہے. کہتا تھا مجھے حاضری کا اذن دلانا, اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں, اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلانا, اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. گر ہوش ہوں قائم تیرے مجھ کو نہ بھلانا, اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. کر عرض خدا سے تو اسے نیک بنانا, اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. کر حق سے دعا اس کو گناہوں
سے بچانا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں یا رب اسے ایمان پہ دنیا سے اٹھانا ہے عاصم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں کر عرض خدا سے اسے جنت میں بسانا ہے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں جب تک ہو مدینے میں میسر تجھے رہنا روزانہ سلام میرا تو سرکار سے کہنا خیرات شفاعت کی تبرک میں لے آنا ہے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں کہتا تھا کراچی میں نہیں مجھ کو ہے مرنا رو رو کے گزارش تو یہ سرکار سے کرنا آقا اسے بس اپنے ہی قدموں میں سلانا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حرمین طیبین جانے والوں کا سفر قبول فرمائے, حاضری مدینہ قبول فرمائے, اور ان خوش نصیبوں کے صدقے ہمیں بھی جلد از جلد پیارا پیارا کعبہ دکھائے, میٹھا میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیارات حرمین طیبین بار بار نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.